یسألونک عن الیتامی، کل انفاق کے متعلق بات ہوئی تھی، اس میں سے آدھی آیت کا ترجمہ رہ گیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا قدر خرچ کریں۔ فرما دیجئے العفو، جو زائد ہے، جو تمہاری ضروریات سے زائد ہو وہ خرچ کرو۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے احکامات کو تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں سوال کیا، اور سوال کرنا کیوں پیش آیا، کیا وجہ بنی؟ سورۃ الانعام کی آیت ہے 8ویں پارے میں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے۔ دوسرا، یہ 4تھے پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ظلمن یتیم کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے تم نہ کھاؤ۔ تو یہ جتنی بھی باتیں تھیں، ان باتوں کو دیکھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ڈر گئے، اور انہوں نے یتیموں کے جو مال تھا، پانی، کھانا پینا سب کچھ علیحدہ کر دیا۔ لیکن اس کے اندر دشواریاں پیش آئیں۔ دشواری ایک تو یہ پیش آئی کہ جو عورت کھانا پکانے والی تھی اس کے لیے پانی الگ بھرا جائے، اس کے لیے جب آٹا گوندھا جائے تو الگ آٹا گوندھا جائے، جب اس کے لیے پکایا جائے تو الگ پکایا جائے، سالن الگ پکایا جائے۔ لیکن یہ اس پکانے والے کے لیے بھی دشواریاں تھیں، لیکن جب پک جاتا تو پکنے کے بعد اب یہ یتیم کا مال ہے، ہم یہ خود استعمال بھی نہیں کر سکتے، اور اگر یہ بچ جائے گا تو یہ ضائع ہی ہوگا، ہم صدقہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو یتیم بچہ ہے اب اس کے مال کو جو اس کی کفالت کر رہا ہے، وہ اگر یتیم اجازت بھی دے دے تو پھر بھی اس کے مال کو بلا اجازت آگے بھی اس کا تصرف اس انداز سے نہیں کر سکتا، ضائع نہیں کر سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، اس کو کفالت کرنے والے کو اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ ان کے لیے دشواریاں آئیں کہ ایک ٹائم پر ہم جب اس کا روٹی پکائی گئی، 2 روٹیاں پکائی گئی تو اس کو بھوک کم تھی، اس نے 1 روٹی کھائی، روٹی بھی بچ گئی، سالن بھی بچ گیا۔ دوسرے ٹائم پر اس کے لیے 1 روٹی پکائی گئی، بھی اب یہ 1 روٹی کھاتا ہے تو 1 روٹی پکائی گئی تو وہ کہنے لگا مجھے تو اور بھی بھوک ہے، مجھے اور بھی روٹی چاہیے۔ تو اس طرح یہ دشواریاں پیش آئیں، تو انہوں نے صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر سے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں کہ ان کا خرچ ہم علیحدہ رکھیں یا اپنے ساتھ ملا کر کے رکھیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ملاتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے وعیدات ہیں، علیحدہ کرتے ہیں تو یہ دشواریاں ہیں، تو کیا کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی جی آپ فرمائیے، اصلاح لہم خیر، ان کا سنوارنا بہتر ہے۔ اصل مقصد اصلاح ہے، اگر ملانے میں اصلاح ہو تو ملا لیا جائے، جدا کرنے میں بہتری ہو تو جدا کر دیا جائے، جس طرح تمہارے لیے بہتری ہو وہ تم کام کرو۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کا مال ضائع نہیں ہونا چاہیے، ان کے مال کی حفاظت مقصود ہے، اس لیے اگر ملانا بہتر ہو تو ملا لو، جدا کرنا بہتر ہو تو جدا رکھ لو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو بھائی آپس کے اندر ملا کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فسادیوں کو من المصلح، اصلاح کرنے والوں سے۔ اللہ کو پتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے، کون ملا کر کے اس کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون ملا کر کے اس کی اصلاح کرنا اس کا مقصود ہے، یہ اللہ کو پتا ہے، اللہ دلوں کے بھیج جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ اللہ کا خاص احسان ہے، اور اگر اللہ چاہتے
لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ مصیبت میں ڈال دے تم کو۔ اللہ سخت حکم دے سکتے تھے لیکن اللہ نے سخت حکم نہیں دیا، اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ عزیز غالب ہے سخت قانون بنانے میں، حکیم حکمتوں والا ہے کہ ایسے اللہ رب العالمین نرم احکامات دے دیتے ہیں۔ اب اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ یتیم وہ بچہ کہ ابھی تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچا، وہ بچہ بالغ نہیں ہوا، اس کا والد فوت ہو گیا۔ ابھی وہ بچہ بالغ نہیں ہوا، مثال 15 سال سے اس کی عمر کم ہے اور اس کا والد فوت ہو گیا، تو یہ بچہ یتیم ہے۔ اب جب یہ بچہ یتیم ہے، بالغ نہیں ہوا، تو اب اس کے متعلق یہ احکامات ہیں کہ اس کے مال کو اس انداز سے ضائع کرنا، اپنے استعمال میں لانا یا اس کے مال کو صدقہ کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ اب ہمارے ہاں جب فوتگی ہوتی ہے تو فوتگی کے موقع کے اوپر اب جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو گھر کی جتنی بھی اشیاء اس کی ملکیت کے اندر تھی، ایک بندہ فوت ہوا، مثال کے طور پر زید فوت ہو گیا، تو اب اس کی ملکیت کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں اب ان کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہو چکا ہے۔ اس کے ورثاء میں اگر بچے نابالغ ہیں تو نابالغ بچوں کا حق اس مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے۔ اب دوسرے لوگ اس کو بلا وجہ تصرف نہیں کر سکتے۔ اب اگر کہیں کہ اس کی اجازت ہے تو یتیم کی اجازت کو بھی شریعت نہیں مانتی۔ اب یہ چوتھا اور 40واں اگر اس کے مال میں سے کیا جا رہا ہے تو پھر بھی یہ اس انداز سے یہ ناجائز ہوگا، اور اگر دوسروں کے مال سے کیا جائے گا تو پھر یہ بدعت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہوگا، اور اگر یتیموں کا مال لگ رہا ہے تو پھر یہ اس انداز سے کہ یتیموں کا مال اجازت کی وجہ سے بھی لگانا جائز نہیں ہے۔ حمدون کسار ایک بہت بڑا اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا ایک دوست نزع کی حالت میں تھا، یہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، جو ہی اس کی روح پرواز ہوئی، وہ فوت ہوا، تو انہوں نے فوراً اس کے جو ورثاء پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ یہ جو چراغ اور دیوا جل رہا ہے اس کو بجھا دو، اس کو بجھا دو، اور اپنے گھروں سے تم لا کر کے دیوے جلاؤ۔ تو وہ کہنے لگے یہ بندہ فوت ہو چکا ہے اور ہم اپنے گھروں سے دیوے لا کر کے جلائیں، یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فوراً ان کو بجھاؤ، بعد میں تمہیں باتیں بتاتا ہوں جی۔ تو انہوں نے بجھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ جو دوست تھا یہ مال اس کا تھا، لیکن اب مرنے کے بعد یہ اس کا نہیں ہے بلکہ اب یہ ورثاء کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے، اب یہ ورثاء کا کہ یہ ورثاء کا مال ہے، اب آپ اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے ہاں جو یہ لائٹنگ وغیرہ ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا بھی جاتا ہے تو وہ ورثاء جو باقی ہیں وہ اپنی طرف سے، جس طرح شریعت کا حکم ہے کہ پہلے دن کا کھانا، میت کے پہلے دن کا کھانا وہ میت کے گھر نہ پکایا جائے، بلکہ جو باقی جو اڑوس پڑوس والے ہیں وہ جو باہر سے آنے والے مہمان ہیں کھانے کا انتظام وہ لوگ کریں۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ لائٹنگ وغیرہ کی بھی جاتی ہے، بجلی استعمال ہوتی بھی ہے، تو پھر اس کا یہ اپنی طرف سے بل ادا کر دیں تاکہ یہ جو استعمال کیا گیا ہے یہ اس کے زمرے کے اندر یہ باتیں نہ آئیں۔ اگلی بات کہ اگر یتیم جو بچہ فوت ہوا ہے اگر اس کے پاس اپنا مال موجود ہے تو اس کے مال کو شریعت کے مطابق استعمال کیا جائے، اور اگر بچہ یتیم بچہ ہے اس کے والدین جو فوت ہوا اور اس کے جو بچے پیچھے رہ گئے ہیں، یتیم اگر نادار ہے ان کے پاس اپنا مال نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر انسان اپنا مال خرچ کرے، اور اپنا مال خرچ کرتے ہوئے انسان کنجوسی اور بخل سے کام نہ لے۔ اور اگر بچے بالغ ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس ان کا مال موجود ہے تو بلوغت کے بعد ان کے مال کو شریعت اور دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تفصیل مسائل ان کے انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء کے اندر پہلے رکوع میں تفصیلی مسائل ان کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یتیم بچے فوت جو وہ اگر کوئی بچہ یتیم ہے تو اس کی کفالت کرنے سے انسان کو پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انسان سوچے کہ اس کے احکامات ہیں تو اس کی وجہ سے اگر ہماری پکڑ نہ ہو جائے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کے احکامات ہیں کیا،
ان احکامات کو سیکھ کر کے ان کے مطابق انسان عمل کرے اور یتیم بچوں کی کفالت کرے۔ مالدار ہیں تو شریعت کے مطابق ان کا مال استعمال کیا جائے، اور اگر وہ نادار ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ اگر اس طرح ملایا قیامت والے دن، یعنی اس کا درجہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور دوسرا پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ یتیم بچے کے سر کے اوپر شفقت کی وجہ سے ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے جتنے بال آتے ہیں تو اللہ رب العالمین اتنے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، اللہ نیکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے شفقت والا، رحمت والا، رحم والا معاملہ انسان کو کرنا چاہیے۔